الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أخلص نياتنا خالصة لوجهك الكريم. حضرات گرامی، ہم شعبان کا دوسرا اشرا بھی ختم کرنے والے ہیں. شعبان کے آخری 10 دنوں میں ہم داخل ہو رہے ہیں. رمضان سے بالکل ہم قریب ہیں. رمضان سے بالکل قریب سے قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں. یقیناً جو سچے ایمان والے ہیں، جو سچے ایمان والے ہیں، جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو جنت کو اپنا ہدف اور مقصد سمجھتے ہیں، جو جہنم سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، یقیناً ایسے لوگوں کا یہ مہینہ ہے جس کا انہیں بہت زمانے سے انتظار ہوتا ہے اور بڑی بے صبری سے انتظار ہوتا ہے. حضرات گرامی، یقیناً ہمیں بھی ہونا چاہیے. صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، حدیث نمبر 997 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا. صحابہ کرام پریشان، اللہ کے نبی خلاف عادت ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 بار آمین 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 کہہ رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ صحابہ نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ان جبریل علیہ السلام اتانی فقال من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فدخل النار فابعده اللہ فقل آمین فقلت آمین. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل امین آئے. اللہ کے رسول کے الفاظ پر آپ غور کیجئے. میرے پاس جبریل امین آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو بھی رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنے گناہوں کو اللہ کے دربار میں بخشوانے میں ناکام ہو جائے، رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اللہ کے پاس معافی حاصل اس نے نہیں کر لی، رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد اللہ کی بخشش اس نے نہیں پائی، تو ایسا آدمی جہنم میں داخل ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. جبریل نے کہا، اے نبی آپ بھی آمین کہیے، تو میں نے اس پر آمین کہی. سبحان اللہ. بندہ فرمائیے، بد دعا کس کی ہے اور اس کے اوپر آمین کس کی ہے؟ بد دعا جبریل امین کی ہے اور اس کے اوپر آمین رحمت للعالمین کی ہے. سبحان اللہ. فرشتوں کے سردار کی بد دعا، انبیاء کے سردار کی آمین. سبحان اللہ. کتنی خطرناک یہ دعا ہوگی، ہمیں اندازہ کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، ہمیں اتنا جائزہ لینا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کو رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد معاف نہیں کرا سکے، اللہ کی بخشش حاصل نہ کر سکے، تو فرشتوں کے سردار کی بد دعا، اس پر اللہ کے نبی کی آمین، یہ ہمارے حق میں بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال اسی کے پیش نظر ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، رمضان المبارک کی فضیلتوں کو سمجھنا چاہیے، رمضان المبارک کی قدردانی کو ہمیں سمجھنا چاہیے. حضرات گرامی، دیکھا یہ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی، بڑی میجارٹی کی،
رمضان سے پہلے جیسے، رمضان میں کچھ دن کے لیے سدھرے پھر ویسے کے ویسے. سبحان اللہ. یعنی رمضان سے پہلے جیسے تھے 3 دن کے رمضان میں، 3 دن کا رمضان، یا بعض کا 10 دن کا رمضان، یا بعض کا 1 شبینے کا رمضان، بعض کا 3 شبینے کا رمضان، ایسا مسئلہ ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر سے واپس وہی اپنی حالت میں، پھر واپس وہی اپنی حالت میں. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بے شمار لوگ خواہش بھی کرتے ہیں کہ بھئی رمضان سے پہلے ہم جیسے تھے اب ویسے ہم کو نہیں رہنا ہے، ہم کو نماز پڑھنا ہے، ہم کو روزے رکھنا ہے، ہم کو تراویح کا اہتمام کرنا ہے، ہم کو سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، ہم کو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. لیکن انہیں توفیق نہیں ملتی، توفیق نہیں ملتی. بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں ارے بھائی اب تک پوڑیاں کھا رہا تھا اب رمضان میں نہیں کھاتا ہوں، سگریٹاں پی رہا تھا رمضان میں نہیں پیتا ہوں، نمازاں چھوڑ رہا تھا رمضان میں نہیں چھوڑتا. سبحان اللہ. ارادے کرتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے انہیں توفیق اور مدد نہیں ملتی. اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ ایک بندہ حسن بصری کے پاس آتا ہے رحمہ اللہ، کہتا ہے یا ابا سعید اجہز طہوری واستعد لقیام اللیل ولکنی لا اقوم ما سبب ذلك. پوچھتا ہے کہ امام میں پانی وغیرہ سب تیار کر کے رکھتا ہوں، رات میں اٹھنے کے لیے پوری تیاریاں مکمل کر لیتا ہوں، بہت زمانے سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن کبھی مجھے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میں اٹھنے میں کامیاب ہو جاؤں اور تہجد پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں. سبحان اللہ. تو ابو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیدتک ذنوبک، تیرے گناہ ہیں جو اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، تیرے گناہ ہیں جو اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تجھے توفیق سے محروم رکھے. سبحان اللہ. یہ گناہوں کا زہر ہوتا ہے، یہ گناہوں کا گندا اثر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں صحابی رسول اللہ کے رسول نے فرمایا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ سے توبہ کرتے رہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو. فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، اس لیے کہ میں ہر دن 100 مرتبہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. سبحان اللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. میرے بھائیو، ہر گناہ اپنی جگہ پر اثر چھوڑتا ہے اور اس کا اثر ہمارے نفس پر ضرور پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے کے بارے میں کہا گیا، اللہ کے نبی یہ بندہ ہے صبح تک سوتا رہا، فجر کی نماز چھوڑ دی اور صبح ہونے تک سوتا رہا. بڑے تعجب سے کہا جا رہا تھا. آج تو ہماری پوروں کی تقریباً کی زندگی ایسی بنی ہوئی ہے، تعجب سے اللہ کے رسول کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے نبی ایک بندہ ہے، اس سے ایک مرتبہ ایسے ہو گیا ہے کہ فجر نماز چھوڑ کے دیر تک سوتا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ وہ بندہ ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، گناہ کیا ہے، شیطان نے پیشاب کیا ہے. گناہ کے بعد شیطان کو موقع ملا کہ شیطان اس کے بدن کے اندر اپنی نجاست کا زہر گھولے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اصبح خبیث النفس کسلان، نفس اس کا خبیث بن جاتا ہے. خبیث کس کو کہتے ہیں؟ گندگی پسند کرنے والا، گناہوں کو پسند کرنے والا. خبیث کس کو کہتے ہیں؟ جنات کے اندر خبیث کون ہوتے ہیں؟ جو غلاظتوں کے اندر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جو بیت الخلاء کے اندر جنات رہتے ہیں، ان کو خبیث کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو نفس خبیث بن جاتا ہے، وہ جیسے شیاطین ہوتے ہیں اس طرح کا نفس بن جاتا ہے. نمازوں کے لیے آمدہ نہیں، نیکیوں کے لیے آمدہ نہیں، گناہوں کی طرف رغبت، گناہوں کی خواہش. سبحان اللہ. ایسا نفس بن جاتا ہے. اب صبح خبیث النفس. اور بدن پر اثر یہ ہوتا ہے کسلا، سست ہو جاتا ہے بدن، اس کے اندر سے چستی ختم کر لی جاتی ہے. سبحان اللہ. اندازہ فرمائیے گناہوں کا اثر انسان کی زندگی پر، انسان کی باڈی پر، انسان کے نفس پر کیسا پڑتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ گناہ کیسے ہمارے اوپر اثر کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. پھر گناہ کرتا جائے یہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل پورا کالا بن جاتا ہے، کالا بن جاتا ہے.
اب دل اس کے اوپر زنگ لگ جائے، اب دل یہ پورا کالا ہو جائے گناہوں سے، تو کہاں سے نیکیوں کی توفیق ہوگی؟ کہاں سے جو ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ آئے گا اس دل کے اندر؟ تو بہرحال ہمیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ ہیں جو ہمیں رمضان سے محروم رکھتے ہیں، یہ گناہ ہیں جو ہمیں رمضان میں سدھرنے نہیں دیتے، یہ گناہ ہے جو رمضان میں اللہ کی معافی حاصل کرنے نہیں دیتے، یہ گناہ ہے جو رمضان کا مبارک مہینہ آنے کے بعد بھی ہمیں اللہ کا فرما بردار بننے نہیں دیتے۔ تو لہذا میرے بھائیو، رمضان سے پہلے اگر ہم رمضان میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو اللہ کے دربار میں معاف کروا لینا ہے۔ روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ سے معافی مانگیے، کبھی آنسو بہائیے، کبھی اپنے مسلوں کو تر کیجیے، قرآن پڑھیے، اللہ سے بار بار معافی مانگیے۔ انشاءاللہ اللہ اگر معاف کر دیں گے تو یہ رمضان پہلے رمضان جیسا نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت سو کو دیکھا گیا ہے، بدبختی اتنی کوٹ کر بھر جاتی ہے، رمضان کا مہینہ بھی آ جاتا ہے، مبارک مقامات پر بھی چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے باوجود بھی وہی شقاوت، وہی بدبختی، وہی سستی، وہی عبادت سے کوتاہی ان کے اندر موجود رہتی ہے۔ تو بہرحال اس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، اللہ سے سچی توبہ کرنا ہے۔ اللہ سے اگر ہم سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور توفیق عطا کریں گے، ضرور اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے ہمیں ٹارگیٹس بنانا ہے، اس سے پہلے ہمیں اچھی نیتیں کر کے رکھنا ہے کہ اب گزشتہ رمضان میں ہم یہ نہیں کر سکے، لیکن اس رمضان میں انشاءاللہ ہم پورا قرآن پڑھیں گے، اس رمضان میں ہم قرآن کو اپنے سینے کے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے، اس رمضان میں گزشتہ رمضان میں ہم سے 5 وقت کی نمازیں ٹھیک سے ادا نہیں ہوئی تھی، اس رمضان میں 5 وقت کی فرض نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کریں گے، پوری سنت رواتب کا اہتمام کریں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، قیام اللیل کا اہتمام کریں گے، لیلۃ القدر کی تلاش کا اہتمام کریں گے۔ سبحان اللہ، ایسی بڑی نیکیاں ہیں جس کے ارادے ہمیں ابھی سے کرنا ہے، اسی کی تیاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تحدث عبدی بان یعمل، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ اپنے دل میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا، فانا اکتبها له حسنہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ سنا، ایک نیکی کرنے کا ارادہ بندہ کر لے، اللہ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اگر اس نیکی کو عمل میں لا لے اللہ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ بڑے مہربان ہے۔ تو بہرحال نیت کیجئے اس رمضان میں ہم قرآن کو کئی بار ختم کریں گے، نیت کیجئے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس رمضان میں۔ میرے بھائیو، بہت بدقسمتی کی بات ہے، ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن والے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے، اس سے ہم محروم ہیں، قرآن سے محروم ہیں۔ سبحان اللہ، اب صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیے، کتنا اٹیچمنٹ تھا، بیماری میں قرآن یاد آتا تھا، مصیبتوں میں قرآن یاد آتا تھا، پریشانیوں میں قرآن یاد آتا تھا، صبح ہوتی قرآن یاد آتا تھا۔ سبحان اللہ، قرآن سے کتنا گہرا تعلق ان کا تھا، کتنا گہرا تعلق، حد تو یہ تھی تعلق کی بعض صحابہ کرام تلاوت کر رہے ہیں، اتنا عظیم تعلق ان کا بنا ہوا ہے، اللہ رب العالمین سکینت کو نازل فرما دیتے ہیں، سکینت، زمین سے لے کے آسمان تک پورے فرشتوں کا نور۔ سبحان اللہ، اتنا زبردست تعلق ان کا تھا، اتنا زبردست تعلق، صحابہ کرام کا اتنا بہترین تعلق قرآن مجید سے، اللہ کے نبی خواہش کرتے ہیں کہ تم پڑھو میں سنوں گا۔ سبحان اللہ، ایسا تعلق تھا صحابہ کرام کا۔ ہمارا تعلق کیسا ہے میرے بھائی؟ مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، قرآن کو کھول کے دیکھنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی ذلت ہے، بہت بڑی خاری، اللہ کا عذاب آئے گا اگر ہماری حالتیں ایسی رہیں گی۔ تو بہرحال اس رمضان میں ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں اللہ کے کلام سے اپنا رشتہ جوڑنے میں۔ سبحان اللہ، اس کے علاوہ اس رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس جو گناہ ہیں، بہت زبردست موقع رہتا ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو چھڑا لیں۔ سگریٹ پینا گناہ ہے، حرام کاری ہے، گٹکا کھانا حرام کاری ہے، حرام خوری ہے۔ سبحان اللہ، ایسے حرام چیزیں کھا رہے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ، اس میں آپ آرام سے چھوڑ سکتے ہیں، آرام سے۔ ہم کیا کرتے ہیں، نہیں، اس میں بھی جو ہے نا کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکالتے ہیں۔ اب سحری کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی ذرا جلدی سحری کر لے کے میں جاتا ہوں، کہاں جاتا ہوں بھائی؟ سگریٹ پی کے آتا ہوں۔ تو نعوذ باللہ، آپ سحری کے اندر سگریٹ پی رہے ہیں، آپ افطار کر رہے ہیں، افطار کے بعد سگریٹ پی رہے ہیں، آپ جو ہے کہ قیام اللیل کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تراویح کے بیچ میں جا کے سگریٹ پی کر آ رہے ہیں۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں آپ جو ہے نا کہ جو گناہ کو چھوڑنا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اتنی عادتوں کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں،
اتنی عادتوں کے غلام. سبحان اللہ. صحابہ کرام کی زندگیاں آپ دیکھیے، جب اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سبحان اللہ، یہ شراب گندی اور نجس چیز ہے، کیا تم اس سے بچ جاؤ گے؟ سبحان اللہ. تاریخ گواہ ہے، صحابہ کرام نے مدینے کی گلیوں میں ایسے شراب کو بہایا جیسے کہ سیلاب میں پانی بہتا ہے. سبحان اللہ. بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ ٹخنوں تک گلیوں میں شراب ٹھہری ہوئی تھی، ٹخنوں تک. آپ اندازہ فرمائیے کہ صحابہ کرام کے اندر اللہ کی فرما برداری کا جذبہ کیسے تھا اور ہمارے پاس کیسے ہے. تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، مبارک مہینہ ہے. آپ کوشش کیجئے کہ اسے غلیظ گناہ، گٹکا ہے، شراب ہے، جوا ہے، یا جو ہے کہ سگریٹ نوشی ہے، یا جو ہے کہ تمباکو کھانا ہے، ایسے جتنے بھی گناہ ہیں اس رمضان کے بعد، یہ رمضان میں آپ پوری کوشش کریں گے، چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر رمضان کے بعد آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. سبحان اللہ. ایسے ارادے کیجئے گناہوں کو چھوڑنے کے، ایسے ارادے. سبحان اللہ. بہت عظیم چیز ہے، ایسے ارادے ہمیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بے شمار نیکیاں ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو محروم رکھے ہوئے، بے شمار نیکیاں ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو محروم رکھے ہوئے ہیں. صبح شام کے اذکار ہے، بہت عظیم خزانہ ہے. سبحان اللہ. 5 وقت کی فرض نماز ہے، بہت عظیم چیز ہے. سبحان اللہ. سونے سے پہلے کے اذکار ہے، بہت عظیم چیز ہے. ایسی بے شمار نیکیاں ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو محروم کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بے شمار نحوستیں ہماری زندگی سے لپٹی ہوئی ہیں، بے شمار اللہ کے عذابات ہمارے سے چمٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ خیر کی بہت عظیم چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر نہیں ہیں، تو ہمیں اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے میں اس رمضان میں کامیاب ہونا ہے. تو بہرحال یہ بھی ارادہ کیجئے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، بے شمار لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کچھ عبادت کے اندر درست ہو جاتے ہیں لیکن وہی اپنی معاملت داری کے اندر خراب رہتے ہیں. معاملت داری کے اندر خراب. رمضان کا مہینہ آ گیا وہی جھوٹ، رمضان کا مہینہ آ گیا وہی دھوکہ، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے وہی دوسروں کو لوٹنا، وہی دوسروں کے اوپر ٹوپیاں ڈالنا، دوسروں کو دھوکہ دینا. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور مسلمانوں کے اندر زیادہ ہے معاملت داری کی خرابی، مسلمانوں کے اندر زیادہ ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، اپنے معاملات کو ہمیں درست کرنا ہے، قرآن حدیث کے مطابق کرنا ہے، قرآن حدیث کے مطابق کرنا ہے. من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال ہماری معاملت داری ہر معاملے میں درست ہونا چاہیے. جھوٹ بولنے سے بچیں، دھوکہ دینے سے بچیں، وعدہ خلافی کرنے سے بچیں، جو مال دے رہے ہیں صاف صاف بتا کر دے. سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں ہیں سلوک کی درستگی، یہ ہمارے پاس آنی چاہیے. اس کے علاوہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ توحید کی دعوت سے، توحید کی نعمت سے جو اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہے، توحید کی نعمت سے جو اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہے، ہمارے بھائی توحید کی دولت سے محروم ہیں. آپ اندازہ فرمائیے میرے بھائیوں، زندگی بھر نمازیں پڑھ رہا ہے، زندگی بھر اللہ کے لیے خوب صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے تو جنت میں کبھی نہیں جا سکتا، جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. اللہ نے شرک کرنے والے کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. سبحان اللہ. وہ بندے کو معلوم نہیں کہ شرک کیا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ توحید کیا ہے. اللہ نے آپ کو توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اللہ نے آپ کو شرک سے بچایا ہے. آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو بچائیے شرک سے. سبحان اللہ. ہمیشہ کی جہنم میں ان کو جلنے سے آپ بچا سکتے ہیں. ہم بڑے دعوے کرتے ہیں، ارے انہیں مشرک ہے، انہیں شرک کرنے والا ہے، انہیں بدعتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین آپ کے خلاف حجت قائم کریں گے اگر آپ ان کو دعوت نہیں دیں گے، اگر آپ دعوت نہیں دیں گے. قیامت کے دن بے شمار لوگ اللہ کے دربار میں اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اللہ تیری توحید ہم تک پہنچی نہیں، اللہ تیری باتیں ہم تک پہنچی نہیں. اللہ جب ہمیں اٹھائیں گے بولے کہ تمہارے پاس سچی توحید تھی، کیا تم نے ان کو بتایا؟ اگر آپ بتا دیے کامیاب ہو جائیں گے، اگر نہیں بتائے بولیں گے اللہ انہوں تو ہمارے ساتھ پوری زندگی کاٹ دی اللہ، لیکن کبھی توحید نہیں بتائے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے دربار میں. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں، اس رمضان میں ہمیں دعوت توحید کی کوشش کرنا ہے. اپنے بھائی جو توحید سے محروم ہیں ان تک توحید ہمیں پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارے رسول آنے والے نہیں ہیں میرے بھائیوں، لوگوں کو سدھارنے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کوئی رسول آنے والے نہیں. رسولوں کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، ہمارے کاندھوں پر ہے. تو اس ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنا ہے میرے بھائیوں، کسی صورت ادا کرنا ہے. سبحان اللہ. کسی صورت ادا کرنا ہے. توفیق دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بتانا ہے، ہمارا کام بتا دینا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اس رمضان کے مہینے کے لیے ہمیں دعائیں بھی خوب کرنی چاہیے.
خوب دعائیں کرنی چاہیے. ہمیں سے کتنے لوگ ہوں گے جو رمضان کے لیے اللہ کے حضور تڑپ تڑپ کے رو رو کے دعا کر رہے ہو اللہ اس رمضان کو کامیاب بنا دے. ہو سکتا ہے یہ رمضان ہمارا آخری ہو جائے. اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے ہمیشہ کے آخرت میں کامیاب. سبحان اللہ. اللہ کے رسول سے بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے کہ اللہ ہم کو رمضان میں پہنچا دے. رمضان گزر جاتا 5 مہینے تک ایک ساتھ دعائیں کرتے کہ اللہ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، اور ایک اہم چیز جس کی طرف ہماری خصوصی توجہ ہونی چاہیے، رمضان کا مہینہ آئے تو ہمارا ایمان مضبوط رہے، ہمارا ایمان بڑھا ہوا رہے، ہمارا ایمان بڑھا ہوا رہے. میرے بھائیو آپ دیکھ لیجئے آپ نے گندی فلم دیکھی ہے، اس کے بعد آپ آ کے نماز پڑھ کے دیکھیے، کیا آپ کا نماز میں دل لگے گا؟ کیا آپ کو نماز میں کچھ مزہ آئے گا؟ نہیں. آپ کا دل تو غلیظ رہے گا، اللہ کے سامنے ٹھہرنے کے لائق نہیں رہے گا. کیوں؟ یہ گناہوں کا اثر، گناہوں کی وجہ سے ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے. کوشش ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر ہمارا رمضان صحیح گزرے، کامیاب گزرے، تو ہمارا ایمان مضبوط بنے، ہمارا ایمان کا لیول بڑھا ہوا رہے، گھٹا ہوا نہ رہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب زانی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا، چلا جاتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ وہ گناہ کو ختم کر دے. جب گناہ ختم کرتا ہے واپس آتا ہے لیکن کمزور بن جاتا ہے. سبحان اللہ. بے حیا فلم جب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ایمان آپ کے ساتھ نہیں رہتا. آپ سچے ایمان والے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ کبھی آپ کو جھاڑا لگے گا، کبھی آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی چیز ہے آپ کے اندر سے نکل رہی ہے، لیکن ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے، کہاں سے محسوس ہو. سبحان اللہ. تو بہرحال اس رمضان کی تیاری میں ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بڑھائیں گے، اپنے ایمان کو کیسے بڑھائیں گے. پہلی چیز تو ہے کہ ہمیں سچی توبہ اللہ سے کرنی ہے، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے. یہ گناہ ہوتے ہیں خصوصاً جو بے حیائی والے گناہ ہیں، بے حیا سیریل، بے حیا فلم، بے حیا تماشے، غلیظ گانے. سبحان اللہ. یہ جو بے حیائی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ایمان کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں، بہت زیادہ کھوکھلا اور کمزور کر دیتی ہیں. رمضان کے آنے تک آپ ارادہ کریں. رمضان میں ٹی وی بند نہیں، رمضان سے پہلے بند کیجیے، انشاءاللہ رمضان میں آٹومیٹک بند ہو جائے گی. سبحان اللہ. فونوں کو لگام دیجئے. فون ہمارے کیسے ہیں، کھول رہے ہیں، ہاتھ ہلا دیجئے، ختم، زنا 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 زنا. سبحان اللہ. انگلیوں پہ زنا کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی زنا ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کا حصہ الگ الگ ہے. شرمگاہ کا زنا سب سے خطرناک ہے. تو ہمیں بچنا چاہیے یہ زنا کاریوں سے، یہ بے حیائیوں سے. سبحان اللہ. کیا ضرورت ہے ہمیں فیس بک یوز کرنے کی، کیا ضرورت ہے ہمیں ریلا بنانے کی، کیا ضرورت ہے پڑھ کے سمجھ میں نہیں آتا. دین کے نام پہ جا رہے ہیں، پورا شیطانیت کے اندر پڑ جا رہے ہیں. تو بچنا چاہیے میرے بھائیو. یہ بہت غلیظ چیزیں ہیں، شیطانیت ہے، شیطان کی چیز ہے، شیطان کی چیزیں، اسے بچیے میرے بھائیو. تو بہرحال فون کو لگام دیجئے. اگر آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو درست کرنا چاہتے ہیں، فون کو لگام دیجئے. سیف زونز بنائیے. آپ کے گھر دن میں ایسا ٹائم ہو فون سے آپ اس میں تعلق نہ رہے. سونے سے پہلے آپ کا فون سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. نمازوں کے ٹائم پہ فون سے آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. کیا حالت ہوگی، میرے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بج رہا ہے. سبحان اللہ. نماز کے بعد کے اذکار پڑھنے فون نہیں دے رہا، ہمیں قرآن پڑھنے فون نہیں دے رہا، ہمیں دعائیں کرنے فون نہیں دے رہا. سبحان اللہ. اتنی صالحیت ہماری چھین رہا ہے، اللہ سے ہمارے تعلق کو فون ہم سے چھین رہا ہے، اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑی نعمت ہے، آزمائش ہے، فتنہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اسے بچنا چاہیے میرے بھائیوں. اس کے علاوہ موت اور خبر کی زندگی کو بار بار یاد کیجیے. سوچیے آپ کبھی یہ عالیشان گھر جس میں رہ رہے ہیں آپ، یہ عالیشان گاڑیاں جس میں آپ چل رہے ہیں، یہ دولت جس کو آپ جمع کر رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے آپ نے. کچھ بھی آپ کے ساتھ آنے والا نہیں ہے. ایک چھوٹی انگوٹھی بھی آپ کی انگلی میں رہے گی، وہ بھی نکال لیں گے. آپ کے بدن کے کپڑے بھی آپ سے نکال لے جائیں گے. صرف 3 کپڑوں میں لپیٹ کے ایک چھوٹے سے گڑھے کے اندر آپ کو ڈال کے آ جائیں گے. تھوڑے دن کے بعد آپ کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے. یہ اصل حقیقت ہے ہماری، یہ اصل حقیقت ہے میرے بھائیو. ہم اس کو بھول کر دنیا کی بھول بھلائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیجیے. ایمان درست ہوگا، مضبوط ہوگا. موت اور اس سے متعلق جو حدیث ہمیں بتائی گئی ہے، کتابیں موجود ہے، سبحان اللہ، اس کو پڑھیے. یعنی آپ کتابیں نہیں پڑھ سکتے، بیانات کو سنیے. سبحان اللہ. قیامت کے دن سے متعلق، قیامت کی نشانیوں سے متعلق، اللہ رب العالمین کے معرفت سے متعلق، سیرت رسول سے متعلق، صحابہ کرام کی سیرت سے متعلق، آخرت پر ایمان سے متعلق، جنت جہنم کے بیان سے متعلق، دنیا کی حقیقت سے متعلق. یہ سارے موضوعات ایسے ہیں جو ہمارے ایمان کو پھر سے ریفریش کر دیں گے،
پھر سے ہمارے ایمان کو بڑھا دیں گے، پھر سے اللہ کے تعلق کو ہمارے استوار کر دیں گے۔ سبحان اللہ، ان موضوعات کے اوپر کتابیں پڑھیے، کتابیں نہیں پڑھ سکتے بیانات سنیے۔ سبحان اللہ، اچھے اللہ رب العالمین کے، اللہ سے ڈرنے والے جو علماء کرام ہیں ان سے اپنا تعلق بنائیے، انشاءاللہ ایمان پھر سے مضبوط ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت اس میں بہت عظیم کردار ادا کرتی ہے، لیکن قرآن کو ہمیں اپنے سینے میں اتارنا ہے، انشاءاللہ اس سے ایمان بے پناہ بڑھے گا، بہت زیادہ مضبوط ہوگا۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، ایک سچا وعدہ اللہ سے آپ کیجیے، سچا وعدہ اللہ سے آپ کیجیے، اپنے آپ سے آپ کیجیے کہ اتنے رمضان گزرے لیکن فائدہ نہیں ہوا، لیکن اس رمضان میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ آپ اپنے آپ سے وعدہ کیجیے کہ میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ رمضان میرا اللہ کی فرما برداری میں گزرے گا، یہ رمضان پوری تراویحاں پڑھوں گا، یہ رمضان پورے روزے رکھوں گا، یہ رمضان اللہ سے خوب گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا، یہ رمضان۔ ایک پکا وعدہ اپنے آپ سے اور اللہ رب العالمین سے آپ کیجیے، انشاءاللہ کامیابی آئے گی۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، رمضان کے لیے دنیاوی مصروفیات سے بے نیاز ہونے کی کوشش کی تھی۔ سلف صالحین 6 مہینے پہلے سے تیاری کرتے تھے، اناج وغیرہ ہر چیز کی سہولت گھر کے اندر ڈال دیتے تھے تاکہ رمضان میں ڈسٹربنس نہ ہو، دنیا کو لے کر رمضان میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ میرے بھائی، کچھ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اس کے علاوہ میرے بھائی روزہ اور اس کے احکامات جو ہے بتائے جاتے ہیں، اس کا اچھا غور سے سنیے اور رمضان میں جو ہے اس کا اہتمام کیجیے۔ اس کے علاوہ رمضان میں کرنے کی تھوڑی خاص نیکیاں ہیں، اس کی تیاری ہمیں ابھی سے کرنی چاہیے۔ رمضان میں صدقہ ہے، خاص نیکی ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے آپ تیز و تند آدھی سے بھی زیادہ تیز آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ پیسے جمع کیجیے تاکہ آپ رمضان میں صدقہ کر سکیں، زکوٰۃ نکالیے رمضان میں۔ سبحان اللہ، ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں، تھوڑے پیسے آپ کے پاس ہے، تھوڑی دعاؤں کی کتابیں خرید کے لائے اور آپ نے بانٹ دیا، بھائی آپ یہ پڑھیے، اپنے گھروں میں لے جائیے۔ سبحان اللہ، تھوڑی قرآن کے نسخے لائے، آپ نے بانٹ دیے، تھوڑے جو ہے نا کہ آپ نے نورانی قاعدے لائے، 5 روپے میں ایک قاعدہ ملتا ہے، آپ لائے اور آپ بچے کو دے دیا، ایک بچہ پڑھ لیا قرآن، اس کو پڑھنے آ گیا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم نیکی ہے۔ تو ایسی بے شمار نیکی کے کام ہیں رمضان میں آپ اپنے پیسوں سے کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے علاوہ روزے دار کو افطاری کرانا ہے، کوشش کیجیے کبھی آپ اپنے ساتھ ایک ساتھی کو تو افطار کرا لیں، 2 ساتھیوں کو کرائیں، نہیں آپ پوری مسجد کو کرانا چاہتے ہیں آپ اکیلے کرائیں، اکیلے نہیں کرا سکتے 10 ساتھیاں مل جائیں، مل کے کرائیں۔ سبحان اللہ، بہت عظیم نیکی ہے روزے دار کو روزہ کھلانا۔ بہرحال رمضان کی کٹس بھی تقسیم کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ میرے بھائیو، حقیقت میں ایسے لوگ بھی ہیں افطاری کے واسطے 1 روپے کی کھجور بھی آ کر لے کے جاتے ہیں، 1 روپے کی کھجور بھی لے کر جا کر افطار کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں، بعض لوگ اس حسن نگر کے اندر ایسے بھی ہیں، نمک اور پانی سے روزہ کھولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس رمضان میں ہم لوگوں کے لیے کچھ خیر کا کام کریں، کچھ رمضان کی کٹس بنائیں۔ سبحان اللہ، 2000 روپے میں مشکل سے پورے رمضان کی ایک اچھی کٹ تیار ہو جائے گی، راشن وغیرہ کے ساتھ، اس کو بانٹیے، غریبوں میں تقسیم کیجیے۔ سبحان اللہ، بہرحال ایسے نیکی کے بے شمار کام ہیں جو رمضان میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو رمضان ہے ہمارا دوسرے رمضانوں کی طرح نہ رہے، اس رمضان میں ہم اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کا رمضان ہمیں ملے، ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ملے، یہ رمضان ہمارا آخری ہو جائے۔ اس کے پیش نظر ہمیں رمضان کی اچھی تیاری کرنا ہے۔ اللہ مجھ کہنے والوں کو، آپ تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین، تقبل منا رب العالمین۔